بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ دہلی حملے کے بعد جنگ کا خطرہ، بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا غصہ اور سیکیورٹی کابینہ کی میٹنگ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق آج کا دن بہت اہم ہے کیونکہ کل وزیراعظم نریندر مودی بھوٹان کے دورے سے واپس آتے ہی براہ راست دہلی کے اس ہسپتال پہنچے جہاں حملے میں زخمی ہونے والے افراد کو لایا گیا تھا۔ ان کی باڈی لینگویج اور موڈ سے واضح تھا کہ وہ شدید غصے میں ہیں۔ ہسپتال میں مودی نے زخمیوں سے ملاقات کی اور کہا، آپ یہاں علاج کروائیں اور ہم حملہ آوروں کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ مثال بن جائے گی۔ اس کے فوراً بعد سیکیورٹی کابینہ کی ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امیت شاہ سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ خیال رہے کہ یہ کوئی عام میٹنگ نہیں تھی بلکہ قومی سلامتی کا انتہائی سنگین معاملہ تھا۔ ذرائع کے مطابق میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ اب تمام آپشنز ٹیبل پر ہیں۔ جنگ کی نوعیت، حجم اور تباہی کی شدت کا تعین انویسٹیگیشن رپورٹ کی روشنی میں کیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی دن بھارتی نیول چیف کو اچانک امریکہ روانہ کر دیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارتی نیوی گزشتہ ہفتے سے عرب سمندر میں پاکستان کے قریبی علاقوں حتیٰ کہ کراچی کے آس پاس شدید فوجی مشقیں کر رہی ہے۔ دیوالی کے دن بھی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے نیوی کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ اب نیول چیف کی اچانک امریکہ روانگی کا مقصد کیا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگ کی تیاری کا حصہ ہے۔ بھارت اور امریکہ کی فوجیں مشترکہ فوجی مشقیں کر رہی ہیں۔ انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاملہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات مانتے ہوئے روسی تیل کی درآمدات کم کر دی ہیں۔ بدلے میں امریکہ سے تیل لینے کا اعلان ہوا ہے۔ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ بھارت، پیوٹن اور اسرائیلی وزیر اعظم کی آمد، یہ سب ڈاٹس جوڑے جائیں تو واضح ہوتا ہے کہ بھارت پاکستان پر بڑا حملہ پلان کر رہا ہے۔ آرمی چیف نے آپریشن سندور 2 کو خوفناک قرار دیا ہے جبکہ حملے کو کشمیر اور پاکستان سے جوڑا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ رات گئے پاکستانی بارڈر پر اسرائیلی ڈرون جاسوسی کرتے پکڑا گیا جبکہ بھارت ترکی کے ساتھ بھی الجھ پڑا۔ جنگ کے بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارت پاکستان کے خلاف ایک مکمل سازش تیار کر چکا ہے اور تمام اشارے بتاتے ہیں کہ اس بار نئی دہلی کی جانب سے بڑی جنگ مسلط کی جا سکتی ہے۔ کل رات پاکستان نے بھارتی سرحد کے قریب اسرائیلی ساختہ ڈرون کو 14 گھنٹے تک فضاؤں میں جاسوسی کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ یہ کوئی معمولی خبر نہیں بلکہ ایک انتہائی سنگین ڈیولپمنٹ ہے۔ بھارت نے اس ڈرون کو چھپانے کے لیے چالاکی سے اسے ایک سول ہیلی کاپٹر 407 کا روپ دیا اور فلائٹ ریڈار پر اسے سویلین ٹرانسپونڈر کے طور پر دکھایا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسرائیلی ڈرون UAV تھا جو سری نگر ایئر بیس سے اڑا۔ 14 گھنٹے تک LOC کے پار پاکستان کی سرگرمیوں کی جاسوسی کرتا رہا اور نوٹم ریسٹرکٹڈ ملٹری زون میں پرواز کرتا رہا، جو ایک سول ایئر کرافٹ کے لیے ناممکن ہے۔ پاکستان نے اسے انٹرسیپٹ کر کے بھارت کی سازش کو بے نقاب کر دیا۔ دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سرکار نے ترکی کو بھی براہ راست للکارا ہے۔ نئی دہلی میں ہونے والے دھماکے کو بھارتی کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی نے دہشت گردی قرار دیا، لیکن بھارتی میڈیا نے اچانک پاکستان کے ساتھ ترکی کو بھی نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ دہشت گردوں کو ترکی سے لاجسٹک اور مالی امداد مل رہی ہے۔ اس پر نئی دہلی میں ترک سفارت خانے نے سخت رد عمل دیا اور بیان جاری کیا کہ یہ بدنیتی پر مبنی اور جھوٹی رپورٹس ہیں جن کا مقصد دونوں ممالک کے تعلقات کو نقصان پہنچانا ہے۔ ترکی نے واضح کیا ہے کہ وہ ہر قسم کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتا ہے اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ الزامات سراسر بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب ترکی کے سفارتی مشن نے بھارت میں گودی میڈیا کے پراپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا۔ یاد رہے مئی 2025 کی جنگ میں بھی ترکی پاکستان کا سب سے بڑا حامی تھا۔ کیا رہے کہ چین کے بعد سر فہرست ترکی اور آذربائیجان نے بھارتی سیاحوں کے بائیکاٹ کو جوتے کی نوک پر رکھا اور کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ طالبان حکومت کا افغان تاجروں کو پاکستان کے ساتھ تجارت ختم کرنے کا حکم۔
طالبان حکومت نے افغان تاجروں کو پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کی تجارت کو ختم کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغان نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر نے افغان تاجروں کو کہا ہے کہ وہ تجارت کے لیے پاکستان پر انحصار ختم کر دیں اور انہیں متبادل تجارتی راستے اختیار کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو افغان تاجر پاکستان کے ساتھ تجارت جاری رکھے گا، حکومت اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرے گی اور تبھی ان کی درخواستوں کو سنا جائے گا۔ ملا عبدالغنی برادر نے پاکستان سے درآمد شدہ ادویات کے معیار کو ناقص قرار دیتے ہوئے کہا کہ ادویات کے درآمد کنندگان کو 3 ماہ کی مہلت ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنی تجارت بند کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان اب درآمدات و برآمدات کے لیے متبادل راستوں تک رسائی حاصل کر چکا ہے اور خطے کے ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ افغان نائب وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ اگر پاکستان افغانستان کے ساتھ تجارتی راستے دوبارہ کھولنا چاہتا ہے تو اسے ضمانت دینا ہوگی کہ یہ راستے مستقبل میں کبھی بند نہیں ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی صدر کو خط، نیتن یاہو کو صدارتی معافی دینے کی درخواست۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو صدارتی معافی دینے کے لیے اسرائیلی صدر کو خط لکھ دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی صدر نے تصدیق کی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک خط موصول ہوا ہے جس میں انہوں نے وزیر اعظم نیتن یاہو کو صدارتی معافی دینے کی درخواست کی ہے۔ اسرائیلی صدر ایزک ہیرزوگ نے کہا ہے کہ نیتن یاہو پر بدعنوانی کے 3 مقدمات زیر سماعت ہیں، تاہم جو بھی صدارتی معافی چاہتا ہے اسے مقررہ ضابطوں کے مطابق باضابطہ درخواست جمع کروانا ہوگی۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو جن الزامات کا سامنا ہے وہ ایک سیاسی اور غیر منصفانہ تعزیراتی کارروائی ہے۔ نیتن یاہو نے شدید حالات میں ملک کی قیادت کی۔ واضح ہے کہ نیتن یاہو پر تحفے قبول کرنے، رشوت اور اعتماد کے غلط استعمال جیسے الزامات ہیں جن کا وہ 2019 سے سامنا کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی دارالحکومت تہران میں پانی کا شدید بحران، شہر خالی کرنے کی نوبت آ گئی۔ ایرانی ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بارش نہ ہوئی تو تہران میں پانی کی شدید قلت ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ نومبر کے آخر یا دسمبر کے شروع میں تہران میں پانی کی راشننگ شروع کریں گے اور راشننگ کے دوران بھی بارش نہ ہوئی تو تہران خالی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق تہران کے مرکزی ذخائر میں صرف 2 ہفتوں کا پانی باقی ہے اور لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ حکام کا بتانا ہے کہ اس سال ایران میں بارش میں 40% کمی ریکارڈ کی گئی۔ ایران کے کئی صوبوں میں 50 سے 80% پانی کی کمی کا سامنا ہے اور ملک کے دیگر کئی علاقے بھی خشک سالی کا سامنا کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرام سے وابستہ 32 افراد اور اداروں پر پابندی۔ امریکہ نے ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرام سے وابستہ افراد اور اداروں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیوں میں شامل یہ افراد اور ادارے ایران، متحدہ عرب امارات، چین، ترکیہ، ہانگ کانگ، بھارت، جرمنی اور یوکرین میں موجود ہیں اور ایرانی میزائل اور ڈرون پروگرام میں مددگار خریداری نیٹ ورکس کے ذریعے سرگرم ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ نیٹ ورک مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے اور بحیرہ روم میں کمرشل سرگرمیوں کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرام کے عالمی اثرات کو روکنے کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اقدامات جاری رکھے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں G7 وزراء خارجہ کا ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے سے متعلق اہم بیان۔ کینیڈا میں اجلاس کے بعد G7 ممالک کے وزراء خارجہ نے مشترکہ اعلامیے میں اسرائیلی یرغمالیوں کی باقیات کی فوری واپسی پر زور دیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کی حمایت کی۔ اجلاس میں غزہ میں امداد پہنچانے میں رکاوٹوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور تمام فریقین سے بغیر رکاوٹ بڑے پیمانے پر غزہ میں انسانی امداد کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ G7 وزراء خارجہ اجلاس میں یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچر پر روس کے حملوں کی مذمت کی گئی اور یوکرین روس جنگ بندی پر زور دیا گیا۔
کینیڈین وزیر خارجہ نے بدھ کے روز ایک بار پھر غزہ پٹی تک انسانی امداد کی غیر مشروط رسائی کے لیے کینیڈا کے مطالبے کو دہرایا، ساتھ ہی خطے میں امن قائم کرنے کے لیے امریکی کوششوں کی حمایت کا اظہار بھی کیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔